اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس پنجم، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ بیٹا جلدی سے اپنی اسلامیات کی کتابیں نکال لیں، آج ہم اسلامیات کے سبق کو پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا بیٹا، اس سے پہلے ہم نے اسلامیات کا جو سبق پڑھا تھا وہ تھا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت، اور آج جو ہم سبق پڑھیں گے آپ اس کے اوپر آ جائیں، صفحہ نمبر 15 اپنی کتاب کا کھول لیں۔ ہمارا آج کا نیا سبق ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ بیٹا آپ کو ویسے تو پتہ ہے کہ سنت کیا چیز ہے، کہ ہم کس چیز کو سنت کہتے ہیں۔ سنت ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی قول، فعل اور عمل کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی بک کے اس لیسن کی ریڈنگ پہ آ جاتے ہیں۔ سنت کے معنی طریقہ اور سیرت کے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام ہے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا یا جن سے روکا یا انہیں صحیح قرار دیا۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری اور جامع کتاب قرآن مجید اپنے محبوب اور انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ بیٹا ہمیں اس پیراگراف میں یہ بتایا ہے کہ سنت کی تعریف کیا ہے، سنت کا معنی طریقہ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور سنت سے مراد کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی کام خود کیا ہو، اس کا حکم دیا ہو، یا کسی کام سے روکا ہو، یا کسی کام کو صحیح اور غلط قرار دیا ہو، تو یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے۔ مطلب اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو غلط قرار دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بتلا دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اگر کوئی کام آپ نے صحیح قرار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے یا ہم کر سکتے ہیں۔ اوکے، آگے اگلے پیراگراف میں آ جائیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت۔ سنت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کیوں جو ہے وہ سنت کو فالو کرتے ہیں، سنت کی پیروی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے خطہ عرب جہالت، ظلم، تہمات اور بت پرستی سمیت ہر قسم کی برائیوں کی تاریکی میں گم تھا۔ اس وقت میں ایک ایسی روشنی کی ضرورت تھی جو تاریکیوں کو اجالوں سے بدل دے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی اصلاح اور اس کی رہنمائی کے لیے ایسی صلاحیتوں، عادات اور اخلاق سے نوازا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا وہ یہ جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق، دیانت، امانت اور صداقت کے پیکر ہیں۔ قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوان عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو بیٹا اس پیراگراف کے اندر آپ کو سنت نبوی کی ضرورت کی بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو وہ خطہ تھا عرب کا، اس کے اندر سارے برے اخلاق تھے۔ کیا برے اخلاق تھے؟ وہاں پر جہالت تھی، علم نہیں تھا لوگوں کے پاس، ظلم تھا، کچھ لوگ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، تہمات تھیں، ٹھیک ہے۔ تہمات کیا ہیں؟ کہ وہ پرانی سپرسٹیشن تھنگس تھیں، کہ لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کی چیزوں پہ جو ہے نا ان کا ایمان تھا، جو بہت کمزور چیزیں تھیں، جو انسانوں کے لیے بڑی نقصان دہ تھی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا تہمات میں ایک توہم پرستی یہ ہے کہ آپ کا رستہ اگر کالی بلی نے کاٹ دیا تو وہ دن آپ کا اچھا نہیں گزرے گا، تو یہ توہم پرستی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ تہمات کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر بہت تھیں، اور بت پرستی تھی، بتوں کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی وہاں پہ برائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے وہ تمام برائیاں، تمام برے اخلاقیات آپ نے ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاقیات دیے۔ تو وہ کیسے دیے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادات، اپنی صلاحیتوں کا اور اپنے اخلاقیات کا استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صادق تھے، خود امین تھے، خود آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ اسی طرح سے آپ کے ان اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر، ان سے سیکھ کر لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی لائی، ٹھیک ہے۔ تو سنت نبوی کی ضرورت اس لیے تھی کہ انسانوں کو صحیح رستے پر لانے کے لیے، انہیں صحیح اخلاقیات سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے رسالت دی۔ سنت کیا ہے؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت احکامات قرآن کی تشریح ہے۔ جو بھی قرآن میں احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کی تشریح کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو قرآن کو کس نے ایکسپلین کیا؟ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ایکسپلین کیا۔ قرآن اور اس کے احکامات کو سمجھانے کے لیے ہمارے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے قرآن کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں حکم پر عمل ناممکن ہے، یعنی قرآن نے جو اصول متعین کیے ان کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے حاصل ہوئی۔ قرآن میں نماز کا حکم بار بار آیا ہے، لیکن ہمیں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھایا ہے۔ تو اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا ہے سنت کیا ہے کہ جو قرآن کے احکامات ہیں اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول فعل اور عمل سے کر دی ہے، یہی سنت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے تمام احکامات پر عمل کر کے دکھایا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کے کچھ احکامات پر تو عمل ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں ہر ایک چیز آپ سے نے بتائی، جس طرح یہاں پہ بتایا کہ نماز پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا، پر نماز کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، اور وضو کرنا ہے کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، ٹھیک ہے؟ آگے پیراگراف ہے بیٹا سنت رسول کو جمع کرنا۔ صحابہ کرام میں سے چند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر عمل کو نہایت احتیاط کے ساتھ جمع کرتے رہے تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح میں کوئی فرق پیدا نہ کیا جا سکے۔ کلام اللہ کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ ہو، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ہی خوبیاں دے کر بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے، لوگوں کے ہمدرد اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین معلم بھی تھے۔ اسلام دین عمل ہے اور اس کی عملی مثالیں ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار سے ملتی ہیں۔ بیٹا اس پیراگراف کے اندر یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں جتنے کام تھے نا وہ ہمارے تک کیسے پہنچے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے ان نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک حرکت پر، ہر ایک بات پر نظر رکھی، اس کو اپنے پاس لکھ لیا، محفوظ کر لیا تاکہ آنے والے انسانوں کو ان سے رہنمائی لینے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حدیث کو جمع کیا، اور اللہ پاک نے جو قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نے انسانوں سے بات کرنی تھی، تو انسانوں سے بات کرنے کے لیے اللہ پاک نے کس کا انتخاب کیا؟ رسولوں کا انتخاب کیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بات کیسے بتائی جا سکتی، کہ اللہ کی جتنی بھی باتیں تھیں، جو قرآن تھا، اس قرآن کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کر دیا، اسے ہی ہم سنت بھی کہتے ہیں۔ تو بیٹا اگلے صفحے کے اوپر آ جائیں، مقصد زندگی، ٹھیک ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، ایسے ہی شخص کے لیے بلند درجات کی خوشخبری ہے۔ یہ مقصد قرآن کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہی ممکن ہے۔ بیٹا دیکھیں، جس طرح سے ایک کمپیوٹر ہے، جو انجینئر کمپیوٹر کو بناتا ہے، اچھا کمپیوٹر کون سا ہوگا؟ جو اپنے انجینئر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرے گا۔ تو ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمیں اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے انسان ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات یہاں پہ کی ہے، اور یہاں پر اپنی اس بات کے لیے اللہ پاک کی قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ یہاں پہ کوٹ کی ہوئی ہے، ارشاد ربانی ہے، مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ مطلب انسان پر رحمت کب کی جا سکتی ہے؟ تب ہی رحمت ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ٹاپک ہے، اگلا پیراگراف ہے ذریعہ نجات۔ اسلام میں نجات کا ذریعہ اللہ کے احکامات اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے، اور جو کوئی اس سے ہٹ کر عمل کرے گا وہ قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔
تو بیٹا اسلام میں نجات کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ پاک کے احکامات کو مانیں۔ اللہ پاک کے احکامات کو ماننے کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں۔ اگر آپ اس طریقے پر چلیں گے، اس رستے پر چلیں گے تو آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ اس رستے سے ہٹ جائیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی۔ اگلا جو ہمارا پیراگراف ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹنا۔ بیٹا یہ بڑا غور طلب ہے۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امہات المومنین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے معمولات کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ جب انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات بہت کم لگے۔ کہنے لگے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انعامات سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں ساری رات نفل پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا اور کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اب صرف عبادت کروں گا، گھر اور شادی سے دور رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور اللہ کا خوف بھی سب سے زیادہ میرے دل میں ہے، لیکن میرا معمول ہے کہ میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں، رات کو قیام کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر سو بھی جاتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میرا گھر بھی ہے، لیکن جو میری سنت اور میرے طریقے سے ہٹ کر عبادت الہی کا تصور اپنائے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے لوگوں کو میانہ روی کے ساتھ چلنا سکھایا۔ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کی آسائش میں یکسر کھو جانا یا پھر دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جا بسنا، اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا، رزق حلال کمانا، ہمسایوں کا خیال کرنا اور دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ دین محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی کے ہر پہلو کا امتحان ہے۔ حقوق العباد کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ بیٹا اب یہ سارا بڑا لینتھی پیراگراف ہے، 1 منٹ میں اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ایکسپلین ضرور کروں گا۔ تو اس پیراگراف کے اندر بیٹا ہمیں اللہ پاک نے جس چیز کی طرف ہمیں اشارہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی سنت سے ہٹنا جو ہے اس کا کیا نقصان ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کے اندر میانہ روی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سوتے بھی تھے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہوتے اور اس کے علاوہ سوتے بھی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے بھی رکھتے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، کبھی کبھی نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی بھی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام، آپ تو کامل انسان ہیں نا، آپ کامل انسان ہیں، تو آپ کا جو عمل ہے وہ عمل پر ہی ہمیں اپنا رستہ بنانا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سوچتے تھے کہ ہم ساری عمر عبادت میں گزار دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، ہر ایک سے محبت بھی کرنی ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کے کاموں کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں ہم نے کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں۔ آگے دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ یہاں پہ میرے پاس پکچر کو میں روٹیٹ کرتا ہوں جی، یہ یہاں پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔
تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں بتایا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ حق ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آتے، البتہ غیر مناسب بات پر تنبیہ فرماتے، خوشی میں مسرور بھی ہوتے اور غم میں دکھ بھی محسوس کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، تو انسان جو ہے اس کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو اس میں وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی یہی چیز تھی، غم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جذبات و احساسات معتدل ہوتے، نہ کبھی خوشی میں کہکا مارتے، نہ غم میں سینہ کو بھی کرتے۔ اعتدال یا میانہ روی اسلام کا سب سے قیمتی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جذبات نہ ہوتے تو یہ ایک غیر فطری چیز ہوتی۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ جذبات کی ترجمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جس طرح عام بندے میں احساسات ہوتے ہیں، آپ میں بھی ایسے ہی احساسات تھے، پر آپ نے میانہ روی رکھی۔ جب خوشی ہوتی تو اس میں بہت کہکے نہیں مارتے تھے، جب غم ہوتا تو کبھی اپنا سینہ بھی نہیں پیٹتے تھے۔ خوشی میں ایک معتدل انداز میں خوش ہوتے اور غم میں بھی آپ افسردہ ہوتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمسن صاحبزادے جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو صدمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور یہ کیفیت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو فطری شفقت ہے اور ناگزیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، دکھ بھی ہوتا ہے اور آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا غمگین ترین جو وقت تھا جس کے اندر آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں دکھی ہوئے، آپ کے آنسو بھی نکلے، پر آپ نے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا ہی فیصلہ کیا۔ تو ہمیں یہ ساری چیز سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہم پہ کوئی مشکل وقت آئے یا کوئی آسانی آئے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ پاک ہی کی طرف سے انسان کے اوپر آتی ہیں۔ تو بیٹا یہ سارا سبق ہے، یہ سارے سبق میں ہم نے جو ہے وہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہم نے دیکھا ہے اور اس کی اہمیت ہم نے دیکھی ہے۔ آپ اسے بہت اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا۔ اس سبق میں بہت سی جگہ پر دیکھیں، جب ہم کسی بھی صحابی، ایک سے زیادہ صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ہم رضی اللہ تعالی عنہم لکھتے ہیں، جب ہم ایک صحابی کی بات کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، اور جب ہم صحابیہ کی بات کرتے ہیں، کسی خاتون کی بات کرتے ہیں تو ہم رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں، اور اگر زیادہ صحابیات کی بات کریں، اور اگر ہم کسی صحابی عورت کی بات کریں گے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہا لکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو بیٹا یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر یہ کریں گے کہ ہم اس لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے، اس کی مشق کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔